حبیب خدا کا نظارہ کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی ہماری یہ پروقار بابرکت بامقصد تقریب جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور بارگاہ قدس میں اپنی پیشانیاں جھکا کر اس کی الوہیت، ربوبیت اور اپنے عجز و انکسار کا اظہار کرنے کی رمضان المبارک کے بابرکت مقدس ساعتوں میں توفیق بخشی، رب ذوالجلال اس بابرکت اور بامقصد لمحے اور دیگر پاکیزہ لمحات کے تصدق سے ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال دین اسلام کے مقدس پیغام کو عام کرنے کی یہ کوشش و کاوش اسلام کے حسین چہرے کا مقدس نور اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے یہ خوبصورت مرکز قائم کرنے پر منتظمین بانیان کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال ہمارے ان دوستوں کی، محسنوں کی یہ کاوش و کوشش کو قبول فرمائے، اور اس مرکز اسلام کی برکات سے یہاں سے اٹھنے والی دین کی آواز اور یہاں پر علماء مشائخ کی سرپرستی و جلوہ گری کی برکات کے ساتھ نئی نسل کے قلوب و اذہان کو نور ایمان اور شریعت و قرآن سے بہرہ کرنے کی برکات سے اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو برکات سے سرفراز فرمائے، اور ہمارے ان احباب کی گلسب کی والدہ ماجدہ کو مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کا دامن کرم کریم آقا کی شفاعت سے بہرہ فرمائے۔ یقیناً انتہائی خوش نصیبی ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ سلیکشن یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کسی کو اپنے دین کے لیے اور شریعت کی آواز کے لیے، صدا کے لیے چن لینا، یہ خالصتاً والدین کی اعلیٰ تربیت، اساتذہ و مشائخ کی پاکیزہ قربت کے ذریعے اللہ جس کو چاہے اپنے حضور منتخب فرما لے۔ برادران اسلام، مسلمان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جز وقتی مسلمان نہیں ہوتا، وہ کل وقتی مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی جز وقتی مسلمان ہو تو وہ بدقسمتی سے منافق کہلائے گا۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سجود، رکوع و سجود صرف بہتر نہ ہوں، بلکہ جس کے معمولات زندگی بہتر ہوں، اور وہ ہر شعبے پر، ہر جگہ پر، ہر مقام پر یہ باور کرائے، یہ احساس دلائے کہ جس دین کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں
یہ دین وہ ہے جو مجھے زندگی کے ہر شعبے میں، میرے قد میں، میری عزت میں، میرے وقار میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اگر کوئی فرد اسلام سے وابستہ ہو کر، یعنی مسلمان کہلا کے، وہ کسی شعبہ میں ڈنڈی مارتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے طور پہ جو کچھ کیا ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے، لیکن وہ یہ محسوس کرے اور اس کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے طور پر دین کا نقصان کر رہا ہے۔ کم تولنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، دھوکہ دینے والا ہو، گالم گلوچ کرنے والا ہو، وعدہ خلافی کرنے والا ہو، کسی کی بہن ماں پر گندی نظر رکھنے والا ہو، کسی کی زندگی کو ڈسٹرب کرنے والا ہو، تو وہ براہ راست دین کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں اللہ نے جو ایک برکت والا، عزت والا، شرف و کمال دین کی صورت میں بخشا ہے، اس دین کے ہم ہی ریپرزینٹیٹر ہیں۔ اگرچہ اس بات کا ہمیں احساس ہے کہ ہم میں نہ کوئی رومی ہے، اب نہ کوئی ہم میں جامی ہے، نہ کوئی داتا علی حجویری ہے، نہ کوئی خواجہ اجمیری ہے، ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہم جیسے تیسے بھی ہیں۔ ظاہر ہے دین کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم دین سے وابستہ گئے، تو اب دین کا تعارف ہم ہیں، اور جب ہم گئے تو ہم نے پھر دین کی تھیوری کو بحیثیت مسلمان پریکٹیکل یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا دین کسی بھی شعبہ میں ایسا نہیں کہ جہاں رہنمائی کا فریضہ بڑی خوبصورتی سے انجام نہ دے رہا ہو۔ ظاہر ہے ہمیں جو اللہ نے احکامات کی صورت میں کتاب انقلاب عطا فرمائی ہے، آپ اس کی خصوصیات کو سامنے رکھیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی کتاب چھپے تو اس کے نیو ایڈیشن میں بعض اوقات بہت سی ترامیم ہوتی ہیں، یعنی اس کے زیادہ ایڈیشن چھپنے میں ٹائٹل بھی چینج ہو جاتا ہے، بعض اوقات معانی اور مفاہیم بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پورے پورے چیپٹر اڑا دیے جاتے ہیں کہ جدت زمانہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایون کہ سائنس ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کی ہم جب پوزیشن دیکھتے ہیں تو کیمسٹری، فزکس، بایو اور میتھ کے دیگر کلیے اور ضابطوں کو آنے والے اوقات کو سامنے رکھ کے اس کی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، ایون کہ انگلش لینگویج ہو یا دیگر چیزیں ہوں۔ لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب انقلاب ہے، بحمدہ تعالی اللہ نے جس کو توفیق بخشی، ان کی وجہ سے اس کے ڈیلی کئی ایڈیشن چھپ رہے ہیں، لیکن اس کا کرم کتنا ہے کہ نہ اس کی زبر میں تبدیلی ہے، نہ اس کی زیر میں تبدیلی ہے، نہ معنی میں، نہ مفہوم میں تبدیلی ہے۔ تو اس کتاب کے حامل ہم ہیں۔ جب ہم کتاب کے حامل ہیں تو اب ہمارے لیے دو راستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہم اس کتاب سے صرف اتنی برکات لیں کہ خدا نخواستہ مرنے والے کے قریب تھوڑا سا پڑھ لیا، بیمار کے قریب پڑھ لیا، دکان کا شٹر اٹھایا تو پڑھ لیا، راستے میں چلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے تو کچھ سورت پڑھ لی، لیکن یا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس سے پوچھیں، اس سے ہم فوائد اور برکات حاصل کریں۔ تو جب ہم اس سے پوچھنے والے بنیں گے تو پھر اس کی برکات اور اس کے اثرات ہم پر کیسے نمایاں ہوں گے۔ مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری خواہش ہو کہ میں اللہ سے کلام کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہو کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تب میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس کتنی اعلیٰ ہیں، اور اس کے خوبصورت نور کو لینے والے ہمارے ہر دور کے تشخیص اور تحقیق کے مراحل سے گزرنے والے حکیم، دانا، عبقری لوگوں نے اس قرآن کے نور کو کیسے منتقل کیا۔ مثال کے طور پہ ہمارے شہر سیالکوٹ میں حضرت امام علی الحق کے قدموں کی دھول کی برکات سے یہ نور برکات لینے والے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا اسٹوڈنٹ لائف میں تو میرے والد گرامی، اب دیکھیں کہ بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے، قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کی تعلیمات کے اس حقیقی اثر کو منتقل کرنے کی۔ میرے والد گرامی فرماتے اقبال ایسے نہیں پڑھو، تو میں عرض کرتا کیسے پڑھوں کا پھر بتاؤں گا، پھر کہتے ہیں میں اور محبت سے ذوق سے پڑھتا،
پھر فرماتے اقبال ایسے نہیں پڑھو. میں نے کہا بابا کیسے پڑھوں؟ تو کہا پھر بتاؤں گا. اب میں اور اس کو محبت سے، عجز سے اور تلفظ سے اور لحن داؤدی کی کوشش کرتے ہوئے ترنم سے پڑھتا تو ایک دن مجھے بابا جی فرمانے لگے بیٹے قرآن کو جب بھی پڑھو یوں پڑھو کہ جیسے یہ تیرے سینے میں، تیرے دل میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے. یعنی ہم جب اس کو اس انداز سے پڑھیں گے تو پھر اس کی برکات ثمرات ہوں گے. اسی فیضان کو اقبال سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج ہماری جو پوزیشن ہے اس کے معاملے کو سامنے رکھ کے اقبال عصر حاضر کا وہ ایک بڑا نوحہ گر ہے، عبقری ہے، کتنا سمجھدار ہے. فرمایا صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. ہم بھی کیسے لوگ ہیں، قرآن والے بھی ہیں، صاحب قرآن ہم گئے، قرآن ہمارے لیے، ہم قرآن کے ماننے پڑھنے والے ہیں، لیکن بے ذوق اتنے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اتنا اونچا رکھا ہے جہاں ہاتھ بھی نہیں پڑھ سکتا. یا ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی مختلف مخصوص مواقع پر اس کو پڑھا جائے. اس کی دو پوزیشنز ہمیں بدقسمتی سے نظر میں آتی. ایک تو یہ ہے کہ بیمار، مریض، مرنے والے کے پاس پڑھنے والے، چلو اچھا ہے، لیکن دوسرا طبقہ ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ وہ حرم شریف میں بیٹھا ہو یا مسجد نبوی شریف میں، ٹانگیں کعبے کی طرف کی ہوتی ہیں اور ڈائری کی طرح، کسی بھی نصاب کی کتاب کی طرح یوں ہاتھ مار کے اس کو ٹانگوں پہ رکھ کے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. جب امت یوں پڑھے گی تو پھر امت کی حالت یہ ہوگی کہ وہ 20 کلو کی تلوار اٹھا کر انسانیت کے قاتل ٹرمپ کے ساتھ وہ شہزادہ ناچتا ہوا نظر آئے گا. 25 میٹر کی سونے کی کشتی انسانیت کے قاتل کو ٹرمپ کو دیتے ہوئے نظر آئے گا. پھر حرم شریف کا سرکاری امام انسانیت کے دشمن ٹرمپ کو امن کی فاختہ اور خدا کی رحمت قرار دیتا نظر آئے گا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن تو پڑھیں گے لیکن ہم نے قرآن کی فکر کسی اور سے لی ہے. یعنی جس سے پورا قرآن پڑھ لیا اس نے ہمیں سب کچھ تو بتایا، جس کو قرآن میں سے قرآن والا بھی سمجھ نہ آ سکا، صاحب قرآن کا مقام و مرتبہ سمجھ نہ آ سکا. اقبال فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعلہ اندوختیم. اقبال فرماتے ہیں یورپ سے پڑھ کر آیا ہوں، میں نے اس کے سٹینڈرڈ کو دیکھا، میں نے اس کے نصاب کو دیکھا، میں نے وہاں ڈیپلی سٹڈی کیا، میں نے اداروں میں ٹاپ کیا، لیکن عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر میں للکارتا ہوں تو کفر کے وجود پہ لرزہ طاری کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میں نے چاپلوس ملا سے قرآن نہیں لیا، میں نے کسی چاپلوس صوفی سے قرآن نہیں لیا، میں نے قرآن کے اسرار و رموز اس حسین سے سیکھے ہیں کہ جس حسین ابن علی نے کربلا کی دھرتی میں سب کچھ کٹا کے محمد عربی کے دین کے تحفظ کا حق یوں ادا کیا کہ دشمن کی گلیوں میں، دشمن کے ہاتھ میں نیزہ اور نیزے کے نوک پہ قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے. جب قرآن کی لوری دینے والی زہرا ہو، تربیت کرنے والا باب العلم علی المرتضیٰ ہو، زبان چوسنے کے لیے تاجدار ختم نبوت کی میسر آئے، تو پھر بیٹا اسی دشمن قرآن اور دشمن دین یزید کی گلیوں میں قرآن نو کے سنا پہ پڑھ کے بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حاملین قرآن ہیں. آج 14 صدیوں کے بعد ہم جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، ہم پھر قرآن کی طرف اپنے آپ کو جوڑیں تو ہم جملہ مشکلات سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. قرآن کی ایک ایک آیت اپنے اندر معانی کے سمندر رکھتی ہے، مفاہیم کے ایک عجیب حسین پاکیزہ مقدس مہکتے چہکتے اور خوشبوئیں بکھیرتے گلستان اپنے دامن میں رکھتی ہے. یہ آیے کریمہ کس نے نہیں سنی؟ ہم میں سے کس نے نہیں پڑھی؟ سکول لائف سے لے کر پریکٹیکل لائف تک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پاک پیغمبر کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو آپ کے لیے کامل و اکمل نمونے کی حیثیت رکھتا ہے. آپ اس پر عمل کریں، اس کو سامنے رکھیں، اس پر غور و خوض کریں تو آپ زندگی کی ساری کامیابیاں سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے. جب ہم پاک پیغمبر کی حیات پاک کو دیکھتے ہیں تو آپ کے قریب بیٹھنے والے، آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے، آپ کی بارگاہ میں اکتساب فیض لینے والے، ہر ایک صحابی میں، ہر ایک فرد میں وہ نمایاں نظر آتا ہے. 1400 سال کے بعد امت آج ان کو ہیرو سمجھ لے، ان کو اپنے لیے اگر اپنے لیے نصب العین بنا لے، ان کو اگر اپنے لیے وہ اوڑھنا بچھونا بنا لے تو قسم ہے کبریا کی عزت و کبریائی کی
وہ تجارت کے اصول صدیق اکبر بارگاہ مصطفی سے لے کر بانٹتے نظر آئیں گے، ایڈمنسٹریشن کے اصول فاروق اعظم بارگاہ مصطفی سے لے کر بانٹتے نظر آئیں گے، شرم و حیا کے گوشوں سے لے کر حربی دنیا کے جتنے بھی قوانین و اصول اور ضابطے ہیں وہ غیرت و حمیت کی علامت حیدر کرار اور ان کے شہزادگان دنیا میں بانٹتے نظر آئیں گے۔ تاہم یہ سارے کے سارے انوار پیغمبر کی سیرت اور صحبت و قربت سے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن آج کے اس دور میں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، بے حیائی کے خاتمے کے لیے، فحاشی و عریانی کے خاتمے کے لیے، اٹھنے والے اس عجیب و غریب طوفان کو روکنے کے لیے، بے حیائی اور فحاشی کا جو سیلاب مختلف میڈیا ہاؤسز کی وجہ سے اس قوم کے نوجوانوں کو چاٹ چکا ہے، نئی نسلوں کے دلوں کو بنجر کرنے کے لیے پوری کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ کی میری نسل کو حیا باختہ بنا دیا جائے، اس کو شرم و حیا سے دور کر دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس دور میں ہمارے لیے سب سے زیادہ جس اسوہ کاملہ کی ضرورت ہے وہ بارگاہ مصطفی سے خیر و برکات لینے والی، تربیت و صحبت کی برکات لینے والی، پاک پیغمبر کی حضور سید عالم کی رحمت کونین کی چھتری کے چھاؤں میں پلنے والی مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، سیدہ کائنات وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، جن کی سیرت در حقیقت پیغمبر اسلام کی خیرات ہے، جن کی عظمت و رفعت یقیناً تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے وہ انوار ہیں کہ آپ جس زاویے سے بھی دیکھیں گے سیرت زہرا میں آپ کو وہ نمایاں، وہ جرت کی ہو، وہ غیرت کی بات ہو، وہ اخوت و چاہت و الفت کے میدان ہوں، وہ آپ کو دونوں نظر آئیں گے۔ وہ دونوں برکات آپ کو امام حسن کی محبت میں اور امام حسین کی جرت میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ آج عصر حاضر میں ہم ان کے کردار کو اگر سامنے رکھیں تو سب سے پہلے ہمارے معاشرے کی جملہ برائیوں کا خاتمہ بحمدہ تعالی، یہ یاد رکھنا یہ چند دنوں کی بات ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مایوسی کی طرف جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ میں اپنے طور پر کوشش کریں کہ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں کے لیے جس اسوہ کا سب سے زیادہ اہتمام کریں وہ مخدومہ کائنات کی سیرت پر مرقوم کتب ہوں، آپ کی ذات اطہر پر چھپا ہوا لٹریچر ہو، آپ کے حیات طیبہ کے وہ مختلف پہلو ہوں جن سے میں اپنی بہن بیٹی کو تسلی اور اس کی تربیت کا اہتمام کر سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک رواج کے طور پر ایک روایت تو ظاہری طور پر تو بہت مناسب سی ہے لیکن یقیناً اپنے دامن میں کوئی اثر نہیں رکھتی۔ بیٹی کی رخصتی کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں چاچا کو بلاؤ، ماموں کو بلاؤ، تایا کو بلاؤ، بابا کو بلاؤ، بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرے۔ ارے بھائی اس کی کیا ضرورت ہے قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کی؟ اگر قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے تو پھر بیٹی کو 20-25 سال دل میں قرآن رکھو تاکہ بیٹی اگلے گھر میں جا کر یہ بتائے کہ میں جس گھر میں آئی ہوں وہاں میں نے اماں کی لوری اور ابے کی تربیت میں قرآن ہی سیکھا ہے، میں نے قرآن ہی کے نور کو پڑھا ہے، میں نے قرآن ہی کو لیا ہے۔ پھر وہ ہمارے ہاں برانڈ کے نام پر جو میری اور آپ کی بیٹی اور بہن کو جو عالمی دنیا ہائی جیک کر چکی ہے، اس برانڈ نے بے حیائی اور فحاشی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ کیا میں اور آپ آج بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچے؟ وہ لباس جو کبھی بازاری خواتین پہنا کرتی تھیں، وہ بازاری خواتین کو آپ کے اور میرے دور کے بدبخت میڈیا نے اتنا معزز بنایا، اتنا اونچا درجہ دیا، ہیرو ہیروئن کا درجہ دیا، سپر سٹارز کا درجہ دیا، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ بازاری خواتین کا لباس وہ میری بیٹی، میری بہن، میری ماں اپنے گھر میں کسی بھی فنکشن اور شادی میں پہننا اپنے لیے فخر محسوس کر رہی ہے۔ یعنی جس طبقے کو ہم نے راہ راست کی طرف لانا تھا
میڈیا کے طوفان کی وجہ سے اس نے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے۔ ظاہر ہے جب زمانے کے طوفانوں کے ساتھ ہم اپنے سفر کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے تو پھر کیسے رکیں گے؟ پھر کب رکیں گے؟ بریک کب لگے گی؟ عالمی استعماری قوت نے تو آپ کی مسجد کے کردار کو محدود کرنے کی پلاننگ کی ہے، عالمی استعماری قوتوں نے تو آپ کے دین کو بدنام کرنے کی پلاننگ کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے اہم پوسٹوں پر نااہل لوگوں کو بٹھا دینا یہ یقیناً بدبختی و بدقسمتی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جب وہ بڑے عہدہ و منصب پر وہ کسی بڑی کمیٹی کی چیئرمین شپ ہو یا کسی بڑے مرکز اسلام کی خطابت ہو یا کسی بھی جوڈیشری کے حوالے سے ہو یا کسی بھی بڑی مسند کی بیٹھا ہوا بندہ ہو، جب اس کے فیصلوں میں جھول ہوگی تو پھر لوگ اسلام کو ہٹ کریں گے۔ ان سارے معاملات سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے، اور قرآن سے جوڑ کر براہ راست اس کے فیضان و برکات کو گھر میں لانا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز جو گھر سے ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے وہ ماں کی صورت میں ہے۔ جب ماں کی تربیت کا اور ماں کی پیاری لوری کا اثر اولاد میں نمایاں ہو تو پھر بچہ گویہ نہیں بنتا، فنکار نہیں بنتا، اداکار نہیں بنتا، پھر بچہ ختم نبوت کا چوکیدار بنتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں سیرت فرزندہا از امہات جوہر صدق و صفا۔ از امہات، ماؤں کی لوریوں کا اثر یہ ہوتا ہے، ماؤں کی تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی جھولی میں پلنے والے بچے کھلنے والے پھول زمانے میں خوشبوئیں بکھیرا کرتے ہیں، زمانے میں خیر و برکات بکھیرا کرتے ہیں۔ جب ماں کی تربیت فاطمہ زہرا کی صورت میں ہو اور بیٹوں کا کردار حسن و حسین کی صورت میں ہو تو پھر قرآن ان کو تمغے عنایت فرماتے ہوئے کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ روزے افطاری کا ٹائم ہو اور وہ جو لوگ افطاری کے ٹائم میں کھانا سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں، آنے والا سائل صدا لگائے تو اس میں سے آدھا نہیں، اس میں سے ایک حصہ نہیں، چوتھائی حصہ نہیں، تیسرا حصہ نہیں، زہرا پاک کی تربیت کا اثر چشم فلک یوں دیکھتا ہے جس کو لوری پاک پیغمبر نے دی وہ زہرا ہے، جس کو لوری زہرا نے دی ہے وہ حسن و حسین کا کردار ہے۔ وہ روٹی اٹھا کے سائل کو دے دی جاتی ہے، یتیم کو دے دی جاتی ہے، قیدی کو دے دی جاتی ہے۔ یہ کردار ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے۔ سستے آٹے کے ٹرک کے پیچھے لگی ہوئی بہن پر نظر رکھنی ہے کہ وہ بہن آخر گھر سے نکل کر سستے آٹے لینے تک مجبور کیوں ہوئی ہے۔ اگر میرے گھر میں سٹاک موجود ہے تو پہلا حق یہ ہے کہ وہ کسی کی بھانجی بھی ہے، کسی کی بھتیجی بھی ہے، کسی کی بہن بھی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہمارے ہاں فلسفہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے کہ شاید ہر سال رمضان المبارک کے ایام میں بیت اللہ شریف میں اور روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر گزارنا یہ سب سے بڑا کام ہے، اعتکاف بیٹھ جانا یہ سب سے بڑا کام ہے، کئی مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت کر لینا یہ بہت بڑا کام ہے، اور مدینہ شریف سے جبہ دستار لے کے آ کے اس پہ اعلیٰ خوشبوئیں لگا کے اپنے آپ کو رب کعبہ کی بارگاہ میں سربہ سجود کر لینا یہ کمال ہے۔ لیکن یاد رکھیے بھوکے کی بھوک مٹانا، پیاسے کی پیاس مٹانا، مسافر کو منزل دینا، پریشان حال کی مدد کرنا، مظلوموں کی داد رسی کرنا، یہ تو تمہارے اسلام کا ترہ امتیاز تھا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اسوہ کاملہ جب ہم دیکھتے ہیں، تاریخ اسلام بتاتی ہے ایک یہودی وہ مصطفیٰ کے دین سے وابستہ ہو گیا، پوری برادری نے اس سے سوشل بائیکاٹ کیا، اس کو چھوڑ گئے، وہ غربت کا مارا پریشانی اور اضطراب کے ماحول سے دو چار تھا ہی، اچانک اس کی بیوی کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی کو غسل دینے والا کوئی نہیں ہے، میت کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی ظاہر ہے یہ خبر سیدہ زہرا تک پہنچی ہے کہ اس جو نو مسلم ہے اس کی بیوی کے غسل کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو سنیے پاک پیغمبر کی تربیت کا نور دیکھیے، وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا
جس کی خدمت ملائکہ کرنے آتے ہیں، وہ اپنی نوکرانی کو ساتھ لیتی ہیں، خادمہ و لونڈی کے ساتھ چلتی ہوئی آپ رات کی تاریکی میں اس کے گھر میں جا کے اس کی بیوی کو غسل دیتی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے، میں یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں؟ کہا منظر وہی ہے جس نے سیرت محمدی کی برکات کو حاصل کیا ہے، وہ اس کی زندگی میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، میرے عزیزو، مسلک رکھو، پارٹیاں رکھو، جماعتیں رکھو، تنظیمیں رکھو، قبائلوں، برادریوں اور اپنی اپنی جتنے بھی آپ کے عنوانات آپ کی شخصیت سے جڑے ہوئے ہیں وہ سارے رکھو، لیکن پڑوسی کو یہ احساس دلاؤ کہ میں مسلمان ہوں، رشتہ دار کو یہ احساس دلائیں کہ میں مسلمان ہوں، ملنے والے کو احساس دلائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان سے مسلمان کیا انسان محفوظ ہوتا ہے، مسلمان کو کیا انسان کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کو کیا انسانیت کے ساتھ پیار اور محبت کا یوں پیغام عام کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کوئی بھوکا سائل سوال کرے، رسول مختار، شفیع روز شمار، ختم نبوت کے تاجدار، رب ذوالجلال کے وہ پیارے محبوب و یار، فرماتے کون ہے جو اس کی بھوک کا اور اس کے کھانے کا اہتمام کرے؟ ظاہر ہے وہ قسم پرسی کا دور، ایک ایک کھجور سے دو لوگ جب پیٹ بھر رہے ہیں، رات گزار رہے ہیں، وہ اسلام کا دور جب ایک کھجور پر پورا گھرانہ رات گزارنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس دور میں کون ہے؟ آخر ظاہر ہے وہ آنے والے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے۔ جب کھانا کی بات ہوئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر چلے، کس کے دروازے پہ جائیں؟ اب دیکھیے مسلمان کے ساتھ کتنی عجیب کیفیت ہے کہ ایسے دروازے پہ جاؤں جہاں مایوسی بھی نہ ہو، نہ بھی نہ ہو کہ نو مسلم کے دل میں اسلام کا کوئی اس طرح کا امیج نہ جائے۔ ظاہر ہے معتبر صحابہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی کنڈیشن ہوتی تو ضرور وہ بتاتے، جن کی تربیت کا یہ عالم تھا۔ ایک بھوکا سرکار کے حضور عرض کرتا ہے تو ایک صحابی حضور سے اجازت لے کے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ خاتون خانہ زوجہ بتاتی ہے ایک روٹی ہے، میں بھی بھوکی، بچے بھی بھوکے، آپ کا انتظار تھا۔ فرمایا جس رب نے صبح دی تھی اب کل بھی وہی دے گا، بچوں کو بھوکا سلا دو، آپ بھی گزارا کر لو، میں بھی سو جاؤں گا۔ ممکن ہے پتہ نہیں اس نے کب سے کھایا ہو، کب سے نہ کھایا ہو، کھانا سامنے رکھو۔ جب رکھ دیا پھر حضور کی تربیت کا اور اسوہ محمدی کا نور دیکھیے۔ صحابی فرمانے لگے اپنی زوجہ سے، ممکن ہے ہماری عرب کی روایات کی مطابق یہ بھی اکیلا نہ کھائے، مجھے مجبور کرے ساتھ کھانے پر، تو ایسا کرو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے تم چراغ کو گل کر دینا۔ آج تو بیت المال کے خزانے سے خریدی ہوئی سلائی مشین پر سخی اپنے ساتھ کسی غریب مجبور بہن بیٹی کی تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے۔ آج تو زکوٰۃ کے پیسوں سے آٹے کا تھیلا کسی یتیم کو، غریب کو، بیوہ کو دے کے ہم سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی زینت بناتے ہیں۔ میرے بھائی یہ اسلام کا تصور تو نہیں تھا، اسلام کا فلسفہ تو یہ ہے ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ تو میرے کریم آقا کا صحابی کہتا ہے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے گل کر دینا، میں خالی منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان کھانا کھا لے گا۔ جب نیکی آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، جب نیکی آپ میرے مصطفیٰ کریم کے امتی محض خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو جس کے لیے کی ہے وہ جانتا ہے۔ ہمارے ہاں گھروں میں ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسے سرکاری وکیل ہیں بیویوں کی صورت میں اور بڑے تگڑے وکیل ہوتے ہیں، ان کے دلائل بھی بڑے قوی ہوتے ہیں۔ آپ نے فلاں رشتہ دار کو نوازا تھا، منہ نہیں لگاتا، فلاں بھائی کی خدمت کی تھی، وہ منہ نہیں لگاتا، فلاں بھتیجے بھانجے یتیم مسکین کو پالا تھا، وہ تو منہ نہیں لگاتا۔ ہم نے کہا یہ سرکاری وکیل نے آج دلائل شروع کیے، میرے اور آپ کے آقا نے 1400 سال پہلے اس کا حل بنوا دیا تھا۔ فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار کو دو جو تمہیں منہ نہ لگائے، اس پہ زیادہ اجر و ثواب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے کرنا اللہ کے لیے ہے تو پھر جس کے لیے کرنا ہے اس کے لیے فیس بک پہ، اس پہ سوشل میڈیا پہ، اس پہ کسی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ ڈانٹ بتانے کی ضرورت
چندہ پیش نہیں آئے گی۔ اب جب منہ ہلایا اس نے کھانا کھایا۔ اب سنیے، مجھے پتہ نہیں وہ کون سا کلمہ پڑھنے والے ہمارے دوست ہیں جو کہتے ہیں محمد کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ کاش تجھے بھی کسی صوفی کی لوری ملی ہوتی، کاش تجھے بھی کوئی حافظ صابر جیسا صوفی میسر آیا ہوتا، کاش تجھے بھی کوئی حضرت امام رضوی جیسا غیرت مند بابا میسر آیا ہوتا، کاش تجھے بھی کوئی صوفی ایسا میسر آیا ہوتا۔ ارے خدا کے بندے، یہاں موبائل کمیونیکیشن نے تو سارے پردے ہٹا دیے۔ 140 کی سپیڈ پہ چلنے والی گاڑی پر جاتا ہوا بندہ آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا میں اپنے بیٹے کو لائیو دیکھ رہا ہے۔ او خدا کے بندو، تم ٹیکنالوجی کے ٹاور کی پاور تو مان گئے ہو، وہ کلمہ پڑھ کے تم محمد عربی کی پاور کو نہ سمجھ سکے تو اپنی بدبختی کا علاج کر لو۔ اس نے منہ ہلایا، صحابی نے، مسافر نے کھانا کھایا۔ سنیے میرے کریم کے غلاموں، اسلام کے نمائندوں، دین کے ترجمانوں، رسول اللہ کی شریعت کے چوکیداروں، اس نے منہ ہلایا، مہمان نے کھانا کھایا۔ صبح مجمع لگا ہوا تھا، آج اس خوبصورت مرکز اسلام کا اجتماع، آپ ہمتن گوش ہو کے بیٹھے ہیں تو ذرا ذہن دوڑائیے، جب اللہ کا محبوب محو کلام ہوگا، صحابہ سننے والے ہوں گے۔ جب وہ سن رہے تھے، حضور سید عالم علیہ السلام نے دیکھا، وہی صحابی رات والی نیکی کر کے جب مجمع میں داخل ہوئے، حضور نے مسکرا کے فرمایا، جو کام تو نے رات کیا ہے نا، تیرے اس عمل پہ میں بھی خوش ہوں، میرا رب بھی بڑا راضی ہے۔ یہ اسلام کا نور ہے۔ یہ اسلام کا نور ہے، یہ دین کا نور ہے۔ آؤ اس خیرات کو بانٹیں، آؤ مسلکوں والوں خیرات کو بانٹیں، پارٹیوں والوں اس خیرات کو بانٹیں، تنظیموں والوں اس خیرات کو بانٹیں، محبتیں بانٹو، چاہتیں بانٹو، الفتیں بانٹو، اکرام بانٹو، لوگوں کو پتہ لگے مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے۔ آپ سیدنا سلمان فارسی پہنچتے ہیں، تقاضا کیا بھوک کا، مسافر کا بتایا، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ سید نصیر الدین نصیر عکس مہر علی نے کہا تھا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن۔ یہ کیسا گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ آپ نے چادر دی، فرمایا چادر لے جاؤ۔ مالدار شمون یہودی کے پاس مصطفیٰ کے دین کا پیغام پہلے بھی شمون تک پہنچ چکا تھا، پہنچ رہا تھا، لیکن وہ اس بات پہ اڑا ہوا تھا، شاید کچھ دیکھ رہا تھا، اس کو مشاہدہ تھا۔ آج ہم کسی کو دین کا پیغام دیتے ہیں تو وہ ہمارے کریکٹر کو بھی دیکھتا ہے، کردار کو بھی دیکھتا ہے۔ دین تو وہ پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، ہم کردار اچھا کریں تو بندے روک کر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خواجہ غریب نواز، داتا علی حجویری، امام علی الحق کی طرح آپ گزرتے جائیں گے، دین کا جھنڈا اونچا ہوتا جائے گا۔ شمون کے پاس پہنچے، کہا بی بی پاک نے چادر بھیجی ہے، یہ رکھ لو، کچھ ساگ کھجور جو ہیں جو وہ اس کو دے دو تاکہ اپنے گھر کے بچوں کا اہتمام کر سکے۔ اس نے چادر کو یوں پکڑا، یوں پکڑ کے ہاتھ پہ لے کر کہنے لگا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، بس اسی کا انتظار تھا، جو باتیں حضرت موسیٰ نے ہمیں بتائی تھی کہ مصطفیٰ کے خاندان کا ہر فرد سخاوت کی دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ سا بھی لے لو، یہ چادر بھی لے لو، جاؤ پیغمبر کی پاک بیٹی کے حضور پیش کر دو اور ان کو جا کر بتا دو۔ شمون کہتے ہیں، پڑھا تو میں نے انجیل میں تھا، دیکھا میں نے سیدہ زہرا پاک کے اسوہ میں وہ کردار ہے جو محمد عربی کی تربیت میں نمایاں ہے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ یہ ہے آپ کا کردار، انہی کی تربیت کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہم اگلے مرحلے کی جانب بڑھیں گے۔ نبی کائنات کے غلاموں، ہمیں تو کوئی ایک آنکھ تھوڑی غصے والی دیکھے، ہم کہتے ہیں بھون کے رکھ دیں گے، مار کے رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اور تجھے نہیں پتا میں کون ہوں، میرے بھائی کا نہیں پتا کس عہدے پہ ہے، میرے باپ کا نہیں پتا کس سٹیٹس کا مالک ہے، میرے پاس اتنے مربع جدادے ہیں بیچ کر ایک میں نے تجھے وہ مزہ چکھانا ہے کہ تو یاد رکھے گا، حالانکہ مجھے پتا ہے میری اوقات گندے قطرے سے ہے۔ ایک مرتبہ اعلان ہوگا، حضرت مولانا فوت ہو گئے، فلاں فوت ہو گئے، شاہ جی فوت ہو گئے، ڈاکٹر مفتی قاری عالم پیر فوت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ کہنا ہے میت پڑی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، میت اٹھانے لگے گئے، میت کے لیے آ جاؤ،
یہ ہے میری اوقات، ہم اس سے تھوڑا پیچھے چلیں۔ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ذرا محبت کرنے والے تو بنو۔ اب دیکھیں ہم یورپ میں دیکھتے گئے کسی کو کندھا لگے فوراً رک کے کہتے ہیں سوری بھائی، ہمیں منوا کے تو دیکھو، ہم تو مار بھی دیں رگڑا چاڑ بھی دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ معاف کرنے والے ہم ہیں۔ امام حسن تربیت زہرا، مصطفیٰ کی سیرت فاطمہ میں، فاطمہ پاک کی تربیت کو حسن میں دیکھیے۔ مسجد سے نکلے، ایک بندہ ساتھ چلا، گالیاں دینا شروع ہو گیا، بڑی بڑی گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے سر جھکایا ہوا، مسکراتے جا رہے ہیں۔ اپنے گھر کے باہر پہنچے، خاموش کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اگر کہ تیرے پاس سٹور بچ چکا ہے گالیوں کا تو پریشان نہ جانا، وہ ساری سنا دے کیونکہ میرا گھر آ گیا ہے۔ اس نے سارے غصہ نکالا۔ آپ نے فرمایا اب ختم ہو گیا سٹور؟ کہا جی بالکل ختم ہے ذخیرہ۔ فرمایا اب رکو۔ اندر گئے، ایک تھال اٹھایا، تھال میں خزانہ رکھا اور خزانہ جا کے اس کو دونوں ہاتھوں سے یوں پیش کیا۔ فرماتے ہیں بھائی آج میرے پاس صرف اتنا ہی ہے، اور ہوتا تو میں اور بھی دیتا۔ اب بتائیے کسی کو دیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ شکریہ، تھینک یو، وسدے رہو، سلامت رہو، اللہ آباد رکھے۔ اس نے ایک نئی دعا دی ہے، اس نے نئی، اس کی عجیب بات تھی۔ گالیاں دی، بدلے میں خزانہ ملا۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا، مجھے یقین ہو گیا تو محمد کا بیٹا ہے اور سیدہ زہرا کا لخت جگر ہے۔ بس آپ کی سلو، آپ کی محبت، آپ کا پیار یوں ہو، لوگ کہیں میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تو مسلمان ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تو پاکستانی ہے، یار میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تو سنی ہے، یار میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تو نقشبندی ہے، قادری ہے، اویسی ہے، فلاں ہے۔ جتنے بھی آپ کے سلسلے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دین کا ترجمان بنانا ہے۔ وہ وقت قریب ہے، کفر کا پھڑکنا تڑپنا بتا رہا ہے کہ کفر مجبور ہو چکا ہے، قرآن کی ایک سورت آیت کا جواب نہیں دے سکا، کاپیاں جلانے پر مجبور ہے۔ وہ کاپیاں جلا رہا ہے اور اس جلانے والے کا جواب یہی ہے جو ہمارے اس مسجد کے ادارے کے بانیان دے رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے قوم کے بچوں کے دلوں کو قرآن کا رحل بنا کے اس کو پیغام دو، جن کاپیوں کو تو جلا رہا ہے ہم وہی کاپیاں بچوں کے دل میں محفوظ کر چکے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ میرے آقا، یہ ایک